ایک ہمارے بزرگ تھے ڈالی لے کر جاتے تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا ڈالی کیوں لے کر جاتے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اذن ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ڈالیاں لے کر جانے کا. اچھا مجھے سچی بات ہے میں نے کئی دفعہ پوچھا مختلف لوگوں سے کہ یہ ڈالی لے کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ سیزن ہے ڈالیاں لے کر جانے کا. پتہ نا آپ کو جب گندم وغیرہ کاٹ لیتے تھے نا، مجھے جو ایک بات سمجھ آئی ہے، شاید آپ کو حق حاصل ہے، آپ اتفاق نہ کریں. آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے نا، جو بارانی علاقے تھے جیسا ہمارا پوٹھوار کا علاقہ ہے، ان کی گزر بسر کا ذریعہ زمیندارہ ہوتا تھا. سب سے بڑی آمدن کس سے ہوتی تھی؟ زمینیں سے ہوتی تھی. زمینوں میں فصلیں لگتی تھی، پھر فصلوں سے کیا ہوتی تھی؟ آمدن ہوتی تھی. ایسا ہی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بہت کم لوگ، جیسے ابھی جگہ جگہ وسائل میسر ہو گئے ہیں، اس وقت ایسے وسائل نہیں تھے. ایسے وسائل نہیں تھے. اکثر لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے. سب سے بڑا ذریعہ آمدن کھیتی باڑی ہوتا تھا، اور کھیتی باڑی میں بھی گندم سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا. باقی فصلیں کم ہوتی ہیں نا، ان کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے، محدود ہوتی ہے. گندم ذرا زیادہ ہوتی تھی. بھوسا بھی بیچ لیتے تھے، اپنے جانوروں کے لیے بھی رکھ لیتے تھے، گندم اپنے کھانے کے لیے بھی رکھ لیتے تھے، بیچ بھی. آپ کبھی غور کریں نا، یعنی گندم کے زمانے میں جب گندم کی بوائی ہو جاتی تھی، گندم کی کٹائی ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد گندم جب کیا کہتے ہیں تھریشنگ ہو جاتی تھی، اس وقت کسان امیر ہوتا تھا. اس وقت اس کا عیاشی کرنے کا دل کرتا تھا، اس وقت پیسے لگانے کا دل. ہمارے اکثر میلے گندم کے کاٹنے کے بعد ہوتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ غور کریں کبھی. اسی سیزن میں میلے سارے ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گندم کے کاٹنے کے بعد میلے سارے. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ تصور بھی تھا جنہوں نے یہ میلے وغیرہ ایجاد کیے ہیں، ان کے ذہن میں یہ لحاظ تھا کہ اس وقت میلہ رکھا جائے جب کسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. بھوکے بندے کو کون مرید بناتا ہے؟ بھوکے بندے کو کون مرید بناتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنی گائے وغیرہ، بکری وغیرہ، لیلا بھی لے جاتے تھے، مرغیاں بھی لے جاتے تھے، ساتھ کیا آتے تھے گندم کی 1-2 بوریاں بھی لے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات کہ ہمارے جو ڈالی کا سسٹم ہے نا، میں نے کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا، مجھے تو اس کی تاریخ کا نہیں پتہ چلا کہ ڈالی کیوں لے کر جائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اس گرمی میں ننگے پاؤں ڈھول بجائے جاتے ہیں، گرمی سے بے حال ہوتے ہیں، جا رہے کدھر جی؟ کیا کہتے ہیں، ڈالی لے کر جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کوٹلی ستیا میں نا سینٹکا سرکار صاحب، ٹھیک ہے، کوٹا سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہماری ستی برادری ہے نا، ان کے بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کوٹا سے لوگ اب بھی اس زمانے میں، پچھلے سال میں ایک مرتبہ جا رہا تھا نیچے مٹور چوک میں نا، تو ادھر دوپری کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے تھے. اب ڈھول باج رہا ہے، روڈ بلاک کی ہوئی ہے. وارڈن والا ایک کھڑا تھا، آفت جی تھوڑا سیڈ پر ہوئی گیا ڈالی کھڑنے پہ. میں کو تھا جولی نے ڈالی، کامرہ جولی نے، کامرہ شریف ڈالی. اچھا. تو میں نے کئی دفعہ، جو ایک ہمارے دوست تھے بہت اچھے تھے، نمبردار تھے گاؤں کے، تو میں نے کہا ڈالی کیوں لے کر؟ کہنا کوئی پتہ کو نہیں، اب اور کھڑنے سے. اب اور وجدنا آباءنا کذالک، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا ہمیں تو نہیں پتہ، دلیل تو ہمیں نہیں پتہ، بس ہمارے باپ دادا لے کر جاتے تھے. وجدنا آباءنا، بس ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا ڈالیاں لے کر ہم بھی لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں لے کر جاتے ہیں، کوئی خاص اس کا یا اس کی تاریخ کیا ہے. آپ میں سے شاید کسی کو پتہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں دیکھ لوں گا. باقاعدہ ہمارے پاس کوئی مستند ذریعہ، اتھینٹک سورس نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے ڈالیاں کب شروع ہوئیں، یہ کیوں لے کر جائی جاتی ہیں، ان کا مقصد. ظاہری طور پر ایک مقصد آ جاتا ہے کہ ابا اور کھڑنے سے، دادا اور کھڑنے سے، جی سمجھتے نا، جی اور لے کر تو ہم بھی لے کر جاتے. لیکن ایسا کوئی ذہن کہ نہیں شرعی طور پر یا سماجی طور پر اس کی حیثیت کیا ہے، کہاں سے شروع کی، کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے نا. ہمارا حاجی حمید صاحب بھی ڈالیاں بناتے ہوتے، ٹھیک ہے نا، مسجد میں اذان دیتے، ٹھیک ہے نا، ڈالی بنا کر اوپر باقاعدہ ایک دیچکا لگا، جو صاحب ڈالی ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا تھا. ہمارے یہاں کوٹا سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا یہ کلیام شریف ڈالی لے کر جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا جی.